آپ لوگوں کے لیے وہ سیکنڈ فگر ہے کہ جو ایئر ٹو ایئر گروتھ ہے اسلامی بینکنگ کی وہ 41%. کہ یعنی ہمارے والد صاحب کئی دفعہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کسی ایسے آرگنائزیشن کے اندر جاب اسٹارٹ کریں جو خود گروئنگ ہے تو آپ بھی گرو کریں گے. ایون کہ جب آپ یعنی اس آرگنائزیشن کے علاوہ انڈسٹری بھی گروئنگ ہو تو وہاں اگر آپ اسٹارٹ اپنا لیتے ہیں تو یقیناً آپ کی گروتھ کے چانسز زیادہ ہیں بنسبت اس کی کہ آپ کسی ایسے انڈسٹری کو جوائن کرتے ہیں جو ابھی اپنی میچورٹی کو پہنچ چکی ہے یا ایون ڈکلائن پر ہے تو وہاں پر آپ کا وہ اسکوپ موجود نہیں ہے. لیکن اسلامی بینکنگ انڈسٹری اس وقت پاکستان کے اندر وہ انڈسٹری ہے جو اپنی گروتھ پر ہے, مسلسل اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اور 41% ایئر ٹو ایئر گروتھ بہرحال ایک اہم ہے. اسی سے ڈپازٹ گروتھ 31% ہے. ٹوٹل برانچ نیٹ ورک اس وقت تقریباً 4191 ہے. اور ایک تو اسٹریٹجک پلان جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ہے 2021 میں, اسی کے ریفرنس سے بھی امتیاز صاحب بتا رہے تھے کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کو بھی اسٹیٹ بینک نے کہا تھا کہ آپ اسلامک فائنینس پڑھائیں اور اسلامک فائنینس کو آگے گرو کرنے میں کیپیسٹی بلڈنگ کے اندر یعنی کردار ادا کریں, رول ادا کریں اور اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کو اسلامک فائنینس کی اویئرنیس دیں تاکہ یہ لوگ اسلامک فائنینس سمجھیں بھی اور اس کے بعد اس کو اپنے کیریئر کے طور پہ بھی دیکھیں. تو 2021 میں جو اسٹریٹجک پلان ہے اس میں اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ 2025 تک 30% تک, یہ جو ابھی 20% پہ کتنے 2 سال لے گئے, 2.5 سال 3 سال لے گئے, لیکن اس کو 20% سے 30% تک لے کے جانا ہے. اور یقیناً یہ گروتھ اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ جو کوششیں ہیں وہ ملٹی ڈائمینشنل نہ ہوں. اور اسی وجہ سے اپنے کچھ بینک سے جنہوں نے یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ وہ کنونشنل سے اسلامک کی طرف کنورٹ ہوں گے. فیصل بینک اپنی کنورژن کر چکا ہے 2022 کے اینڈ تک, اور اس وقت فیصل بینک ایک مکمل اسلامی بینک کے طور پہ موجود ہے. اب سمٹ بینک اعلان کر رہا ہے کہ وہ کنورٹ ہوگا کمپلیٹ اسلامی بینک کی طرف. زرعی ترقیاتی بینک اعلان کر رہا ہے کہ وہ کنورٹ ہوگا اسلامی بینکنگ کی طرف. ایچ بی ایل کہتا ہے کہ میں اپنی جو زیادہ سے زیادہ برانچز 500 1000 برانچز وہ کنورٹ کروں گا اسلامی کی طرف. تو جب یہ سارے کنونشنل بینک اسلامی بینکنگ کی طرف آئیں گے تو وہاں جو ورک فورس چاہیے کہاں سے آئے گی؟ آپ ہی لوگ ہیں جو کہ اس ورک فورس کا حصہ بنیں گے. آپ کی گروتھ, آپ کا آگے جانا اس بات پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ کو اسلامک فائنینس کی نالج ہو. اگر آپ کو اسلامک فائنینس کی نالج نہیں ہوتی تو آپ پھر انڈسٹری کے اندر گروتھ نہیں کر پائیں گے, ایڈجسٹ نہیں ہو پائیں گے. جیسے میں نے کہا کہ لائف تو ہماری اسلامک بینکنگ کی 20 سال کی ہے, لیکن بہرحال بہت دیر کی ہم نے اس بات کو ریئلائز کرنے میں, جبکہ قائد اعظم کا جو ویژن تھا یعنی 1948 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جب افتتاح کر رہے ہیں اس وقت قائد اعظم کا ویژن یہ تھا کہ پاکستان میں ایک ایسے نظام معاشی نظام نافذ ہونا چاہیے جو کہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہو. اور اسلام کے اصولوں میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ نے اپنی بزنس کی ٹرانزیکشن سے ربا کو مائنس کرنا ہے. تو اس چیز کو ایڈاپٹ کرنے میں ہم نے بہت وقت لگایا, حالانکہ یہ قائد اعظم کا ویژن تھا 1948 سے, لیکن اور اس وقت سے اگر کام ہوتا تو اب تک بہت آگے جا چکے ہوتے. لیکن بہرحال دیر آیت درست آیت کہ اب بھی اگر شروع کر دیا ہے تو اس کو ہم تیزی سے پھر کنورژن کی طرف جائیں. یہ فیوچر پرسپیکٹیو ہے کہ 2025 تک 30%. اچھا, اس کے بعد پچھلے سال لاسٹ اپریل کے اندر شریعت کورٹ کا فیصلہ آیا جس میں شریعت کورٹ نے 2027 کا ٹارگیٹ دیا ہے کہ آپ جو پورا نظام ہے, پورا سسٹم اس کو جو ہے ربا فری کریں 2027 تک. یعنی انہوں نے ٹارگیٹ یہ دیا ہے کہ آپ 2027 تک 100% تک پہنچ جائیں. تو بہرحال اس میں یعنی اگر 100% کا ٹارگیٹ دیا گیا ہے تو امید ہے کہ وہ جو 30 40 50% تک بھی ہو جاتا ہے تو بہرحال ایک اچیومنٹ ہوگی. لیکن بہرحال اس تمام بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آگے جو آپ کو جو گروتھ ملے گی کیریئر وائز بھی وہ بھی ملے گی اگر آپ کو اسلامک فائنینس کو آپ سمجھتے ہیں, اسلامک بینکنگ کو سمجھتے ہیں, اس کی نالج حاصل کرتے ہیں, اس کی اسٹڈی صحیح طور پہ کرتے ہیں, تب تو آپ کو آگے گروتھ ملے گی, ورنہ آپ کو گروتھ نہیں مل پائے گی. اب یہ جو سلائیڈ ہے یہ وہ سلائیڈ ہے جس میں ایک سلائیڈ کے اندر آپ پوری اسلامی بینکنگ سمجھ سکتے ہیں. ڈپازٹ سائڈ کے اوپر اسلامی بینک جو پیسے وصول کرتے ہیں, 2 طرح کے آپ کے پاس ڈپازٹ ہوتے ہیں. ایک وہ ڈپازٹس ہے جہاں پر ڈپازیٹر کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے پیسے سیف رہیں, باقی مجھے ریٹرن نہیں چاہیے, وہ نان ریمیٹیو کہلاتے ہیں. دوسرے وہ ہے جہاں پر وہ کہتا ہے کہ میں پیسے لگا رہا ہوں, آپ بھی کما رہے ہیں, مجھے بھی کچھ کما کر دو, دیٹ از ریمیٹیو اکاؤنٹس. ریمیٹیو اکاؤنٹس آپ کے مضاربہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور نان ریمیٹیو اکاؤنٹس آپ کے اپنے قرض کی بنیاد پر ہوتے ہیں.
قرض کی بنیاد پہ اس لیے ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر قرضے کا لینا اور دینا یہ شرعاً جائز ہے. منع یہ بات ہے کہ آپ جتنے پیسے دے رہے ہو اس پر اضافہ نہ. تو نان ریمیٹیو اکاؤنٹس کے اندر چونکہ جو پیسہ دیا جا رہا ہے اتنا ہی واپس لیا جا رہا ہے، تو یہ سمجھے کہ انٹرسٹ فری لون کی صورت ہے، تو وہ جائز ہے، تو اس کی بنیاد پر ہے. باقی مضاربہ کیا ہے؟ مضاربہ ایک پارٹنرشپ ہے جس کے اندر ایک پارٹنر پیسہ لگاتا ہے، دوسرا پارٹنر کام کرتا ہے. جو ڈپوزیٹر اس نے پیسے لگایا، بینک اس کے اوپر ورکنگ کرتا ہے، اور پروفٹ شیئرنگ ریشو جس وقت مضاربہ ہو رہی ہے اس سے پہلے ہی ڈیفائن ہو جاتے ہیں کہ آپس میں ہم جو پروفٹ ہو کس طریقے سے شیئر کریں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ لاس ہوتا ہے تو وہ بھی برداشت کرنا پڑے گا. اس لیے شارٹ الفاظ میں کہا جاتا ہے PLS اکاؤنٹ، پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اکاؤنٹ. تو درحقیقت حقیقتاً یہ ریمیٹیو اکاؤنٹ وہی پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اکاؤنٹ ہوتے ہیں، جس کے لیے ٹیکنیکل جو ٹرم ہے وہ مضاربہ ہے، لیکن مطلب اس کو وہی ہے کہ ایک ایسا اکاؤنٹ جس میں آپ نے پیسے لگائے پارٹنرشپ کی بنیاد پر، اور اس میں آپ کو پروفٹ شیئرنگ ریشو پہلے سے طے کیا گیا ہے. جو پروفٹ ہوگا اس میں سے آپ کو پروفٹ مل جائے گا، خدا نہ خاصا لاس ہوتا تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. پھر میں نے بات کی تھی کہ آگے جو فائنینسنگ ہے اس میں ایک طریقہ ٹریڈ کا ہے کہ ایک چیز خریدی اور ایک طرف سے خریدی دوسری طرف بیچ دی. اب اس کی ایک مثال یہ کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ آتا ہے بینک کے پاس اور کہتا ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. بینک کہتا ہے کیوں ضرورت ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے را مٹیریل خریدنا ہے یا کوئی اور آئٹم ہے جو کہ مجھے خریدنا ہے، نیو پرچیز اس کو کرنی ہے. تو بینک اس سے پوچھتا ہے کہاں سے کرو گے، تمہارا سپلائر کون ہے؟ سپلائر معلوم کرتا ہے، اس کی قیمت معلوم کرتا ہے، اور بینک کہتا ہے چھوڑو تم نہیں خریدو میں خریدتا ہوں. بینک نے وہ سامان خریدا، اس کے بعد اپنا پروفٹ اچھا جو بینک خریداری کرے گا اس پر ڈائریکٹ پیمنٹ جاری ہوگی سپلائر کی طرف، جو سپلائر کو پیمنٹ ہوگی، بینک نے وہ چیز پرچیز کی ہے، بینک کے پوزیشن میں آئے گی. یہ جو ٹرانزیکشن ہوگی یہ اسپاٹ ٹرانزیکشن ہوگی جس میں اسی وقت بینک نے پیمنٹ کر دی ہوگی. نیکسٹ ٹرانزیکشن یہ ہوگی کہ بینک یہ سامان اپنے کسٹمر کو بیچے گا. اب یہ جو بیچے گا یہ ڈیفرڈ پیمنٹ میں بیچے گا، اور اس میں یہ نون ہے کہ بینک نے کتنے کی چیز خریدی ہے اور بینک کا نفع کتنا ہے. تو ایسی ٹرانزیکشن جس میں آپ کو کاسٹ بھی معلوم ہو پروفٹ بھی معلوم ہو، ایسی سیل ٹرانزیکشن، اس کو کہا جاتا ہے مرابحہ. تو یہ جو طریقہ کار ہے کہ نیو پرچیز کے لیے بینک نے سامان خریدا مارکیٹ سے اور اپنے کسٹمر کو بیچ دیا، اٹ از کالڈ مرابحہ. دوسری صورت اچھا مرابحہ کے اندر کاسٹ اور پروفٹ معلوم ہے، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو سامان بینک بیچ رہا ہوتا ہے وہ بتاتا نہیں مجھے کتنے کا پڑا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ میدان بینک میں جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے لیپ ٹاپ چاہیے یا واشنگ مشین چاہیے یا فریج چاہیے، تو ان کی ایک پروڈکٹ موجود ہے، لیکن وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ آگے ہماری ڈیل ہوئی ہوئی ہے، ڈیل والوں سے بھی ہوئی ہوئی ہے، ہائر والوں سے بھی ہوئی ہے، ڈالرس والوں سے بھی، سب سے ہوئی ہوئی ہے، آپ ہاتھ رکھو آپ کو چاہیے کی، اور اس کی پھر انسٹالمنٹ بتا دیتے ہیں کہ آپ کو اتنے کی بیچیں گے. تو اب جہاں پر سیل کرنے والا یہ نہ بتائے مجھے کتنے کی پڑی ہے، اٹ از کالڈ مساوات. تو عام طور پہ ہم جتنی سیل کر رہے ہوتے ہیں وہ مساومہ ہی ہوتی ہے. کہیں بھی جو میرے جس سے سامان پڑے وہ یہ نہیں بتاتا مجھے کتنے کی پڑی ہے. سم ٹائمز بتا بھی دیتا ہے کہ آپ گئے آپ نے کہا کہ یار یہ آم کیا روپے کلو دے، اس نے 200 روپے کلو دے. آپ کہتے ہیں بہت مہنگے یار، 150 لگا لو. کہتے ہیں کہ ساتھ ہی 180 تو مجھے پڑے ہیں، جب سے مجھے 180 پڑے ہیں اور میں 20 روپے نفع رکھ کے 200 کا بیچ رہا ہوں، دیٹ از مرابحہ. سوری تو ایک نہیں 180 اس نے کہ میری کاسٹ ہے 20 پروفٹ ہے. تو یہ جو ٹرانزیکشن ہے یہ مرابحہ ہو جاتی ہے. اچھا اس کے بعد بعض صورتیں وہ ہوتی ہیں جہاں پر آپ کا جو بینک کسٹمر آیا، کسٹمر نے کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے لیکن کچھ خریدنا نہیں ہے، مجھے اپنے امپلائیز کی ویجز پے کرنی ہے، سیلریز پے کرنی ہے، مجھے یوٹیلیٹی بل پے کرنے ہیں، ورکنگ کیپٹل کے پیسوں کی ضرورت ہے. تو وہاں پر ڈفرینٹ صورتحال ہو سکتی ہے. نمبر 1، بینک ان سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا فنشڈ گڈ اسٹاک موجود ہے جو ریڈی ٹو سیل ہو، جو ابھی جو مارکیٹ میں بک جائے، ایسا کوئی اسٹاک موجود ہے. تو عام طور پہ جو کمپنیز بزنسز ہوتے ہیں ان کے پاس ریڈی ٹو سیل اسٹاک موجود ہوتا ہے. تو بینک کہتا ہے اچھا چلو ایسا کرو یہ جو ریڈی ٹو سیل اسٹاک ہے یہ مجھے بیچ دو. ریڈی ٹو سیل اسٹاک بینک نے خریدا، اس پہ پوزیشن لیا، قبضہ لیا، اور اس کے بعد پھر بینک نے اس کو مارکیٹ میں بکوائے گا. اب یہاں پر بینک کا پروفٹ کیسے آئے گا کہ بینک اپنے کسٹمر سے جو چیز خریدے گا وہ ڈسکاؤنٹ پہ خریدے گا. 100 والی چیز 90 کی خریدے گا تاکہ وہ 100 کی بکے تو بینک کا نفع بھی نکل جائے. وہ چیز مارکیٹ میں پھر 100 کی بکے گی تو بینک کو نفع ہوگا. تو یہ جو صورت بنتی ہے
جس میں فنش گڈ اسٹاک بینک نے خریدا اور مارکیٹ میں جو بیچا ہے. تو یہ آخری نمبر پہ کاروبار فائنینس ہے اور اس کا جو دوسرا نام مارکیٹ میں موجود تجارہ کے نام سے یہ وہ صورت ہے جو کہ آپ آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ فنش گڈ فائنینسنگ کے لیے کہ بینک نے فنش گڈ جو ہے وہ پرچیز کر لی اس کو مارکیٹ میں بکوایا ہے. یہ بھی ٹریڈ. دوسری صورت ہے کہ کسٹمر آئے کہتے ہیں کہ میرے پاس فنش گڈ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں آئی مینوفیکچرر, میں آپ کو کچھ بنا کے دے سکتا ہوں. میں شوگر مل ہوں, میں آپ کو شوگر بنا کر سکتا ہوں. میں جو ہے گارمنٹس کمپنی ہوں, میں آپ کو کوئی گارمنٹس کا سامان بنا کے دے سکتا ہوں. میں کہتا ہوں اوکے زبردست, آپ جو ہے مجھے شوگر بنا کر دیں.